19 نومبر 1947 کو وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے وزیر اعظم بھارت پنڈت جواہر لال نہرو کو ایک ٹیلی گرام کے ذریعے تجویز دی کہ مسئلہ کشمیر کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی غرض سے اسے UN میں پیش کیا جائے۔ لیاقت علی خان نے اس تجویز کی ایک کاپی برطانوی وزیر اعظم کو بھی ارسال کی۔ 1 جنوری 1948 کو بھارت نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی دفعہ 35 کے تحت سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر اس بنیاد پر پیش کیا کہ پاکستان نے ریاست جموں کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے قبائلی حملہ کروایا ہے، لہذا ریاست کو حملہ آوروں سے خالی کروایا جائے۔ Because we did not want the conflict to expand, to become more intensive, to spread into larger acts of war. سلامتی کونسل نے 6 جنوری 1948 کو مسئلہ کشمیر اپنے ایجنڈے پر رکھا۔ بھارت کی طرف سے ریاست جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم گوپال سوامی آئنگر اور شیخ عبداللہ، جبکہ پاکستان کی طرف سے ظفر اللہ خان نے وکالت کی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارتی شکایات پر جواب دعویٰ داخل کرتے ہوئے کشمیر میں با اختیار اور نمائندہ حکومت کے قیام کی تجویز پیش کی۔ ویڈیو کی طرف مزید بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک جموں کشمیر انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ jammukashmir.info وزٹ کر سکتے ہیں۔ 17 جنوری 1948 کو سیکیورٹی کونسل نے کشمیر کے حوالے سے پہلی قرارداد پاس کی، جس کو بیلجیم کے نمائندے نے پیش کیا تھا۔ اس قرارداد میں دونوں ملکوں کو اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے مزید حالات بگاڑنے سے منع کیا گیا۔ 20 جنوری 1948 کو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے لیے ایک خصوصی کمیشن UNCIP کا قیام عمل میں لایا۔ ابتدا میں سلامتی کونسل نے مسئلہ کشمیر کو کشمیر دا سچویشن ان جموں کے عنوان سے زیر بحث لایا۔ 20 جنوری 1948 کو پاکستان کے مطالبے پر اس کا عنوان انڈیا پاکستان کوسچن رکھ دیا گیا۔ 20 جنوری 1948 کو سلامتی کونسل نے رسمی طور پر تنازع کشمیر کو جب پاک و ہند مسئلے کا نام دیا تو بھارتی مندوب گوپال سوامی آئنگر نے اس پر احتجاج کیا کہ پاکستان کو ایک قابض کے بجائے فری کیوں قرار دیا گیا۔ 20 جنوری کو 3 ارکان پر مشتمل ایک کمیشن مقرر کیا گیا اور اسے حالات کا جائزہ لینے اور رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سلامتی کونسل کے صدر نے پاکستان اور بھارت کے نمائندوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی اور فریقین کو متفقہ فیصلے کی طرف متوجہ کیا۔ 21 اپریل 1948 کو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد اتفاقی رائے سے منظور کی، جس میں ریاست جموں کشمیر سے پاکستانی شہریوں اور حملہ آور قبائلیوں کی واپسی، بھارتی شہریوں اور افواج کی واپسی اور ریاستی شہریوں کی اپنے گھروں کو واپسی کا فیصلہ ہوا۔ 13 اگست 1948 کو UNCIP نے پہلی قرارداد منظور کی، جس میں کہا گیا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کی حیثیت کا تعین کشمیری عوام کی مرضی سے کیا جائے گا۔ اس قرارداد کی روح سے مسئلہ کشمیر کو 3 مرحلوں میں حل کرنے کے طریقہ کار پر اتفاق ہوا۔ پہلا مرحلہ جنگ بندی، جنگ کا اختتام۔ دوسرا مرحلہ فوجیوں کی واپسی، ریاست سے دونوں ملکوں کی افواج کا انخلاء۔ تیسرا مرحلہ رائے شماری، مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری۔ قرارداد میں ناظم رائے شماری کے تقرر کی تجویز رکھی گئی۔ یہ کام اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کرنا تھا۔ پاکستانی وزیر خارجہ ظفر اللہ خان نے 25 دسمبر 1948 کو UNCIP کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کے آزادانہ حق خود ارادیت کو بھارت یا پاکستان سے الحاق تک محدود رکھا جائے۔ 1 جنوری 1949 کو محاذ کشمیر پر جنگ بندی عمل میں آئی۔ 27 جولائی 1949 کو دونوں ملکوں کے فوجی مبصرین نے جنگ بندی لائن کا تعین کیا۔ 5 جنوری 1949 کو UNCIP نے ایک قرارداد منظور کی، جس میں پاکستان اور ہندوستان کی دسمبر 1948 میں تحریری طور پر پیش کردہ تجویز کے مطابق کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو آزادانہ رائے کے بجائے الحاق پاکستان یا الحاق ہندوستان تک محدود کر دیا گیا۔ مارچ 1949 میں UNCIP نے بھارت اور پاکستان کے نمائندوں کا اجلاس بلایا، جس میں دونوں ملکوں سے 13 اگست 1948 کی قرارداد کے حصہ دوم یعنی فوجوں کے انخلاء پر عمل درآمد کرنے کے لیے تجویز مانگی گئی۔ 26 اگست 1949 کو اقوام متحدہ نے دونوں ملکوں کی رضامندی سے امریکہ کے ایڈمرل نیمٹز کو ثالث مقرر کیا۔ ثالثی کا طریقہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی دفعہ 33 میں مسائل کے پرامن حل کے لیے آخری طریقے کے طور پر مذکور ہے۔ خود بھارت کے دستور کی دفعہ 51 میں درج ہے کہ بین الاقوامی مسائل کو ثالثی کے ذریعے حل کرنے کی کوششیں بھارت کے لیے قابل قبول ہوں گی۔ پاک بھارت ٹال مٹول نے ایڈمرل نیمٹز کی کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ 17 دسمبر 1949 کو سلامتی کونسل کے صدر جنرل نے دونوں
ممالک کو مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے مناسب تجاویز پیش کی۔ ان تجاویز میں آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کی تجاویز شامل تھی، لیکن دونوں ممالک نے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے یہ تجویز ماننے سے انکار کر دیا۔ 30 مارچ 1950 کو کمیشن نے ایک قرارداد کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک ثالث مقرر کرنے کی سفارش کی۔ چنانچہ 12 اپریل 1950 کو سر اون ڈکسن کو ثالثی کے فرائض سونپے گئے۔ 28 مئی 1950 کو ڈکسن نے برصغیر پہنچ کر کام کا آغاز کر دیا۔ ڈکسن نے 20 جولائی 1950 کو پاک بھارت وزرائے اعظم کی ایک کانفرنس بلائی، جس میں تجویز پیش کی کہ پوری ریاست کو ایک انتظامیہ کے ماتحت کر دیا جائے جو مجموعی طور پر غیر جانبدار ہو، لیکن دونوں ممالک نے یہ تجویز ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ڈکسن نے علاقائی رائے شماری کی تجویز پیش کی، جسے پاکستان نے تسلیم کر لیا، لیکن بھارت نے اس سے انکار کر دیا۔ ڈکسن کی ناکامی کے بعد ڈاکٹر فرینک پی گراہم کو فرائض سونپے گئے۔ ڈاکٹر فرینک نے 7 ستمبر 1951 کو ضروری کارروائی کے بعد اپنی تجویز سلامتی کونسل کو پیش کی۔ ان تجویز کو سلامتی کونسل نے 10 نومبر 1951 کے اجلاس میں منظور کر لیا۔ 20 مارچ 1951 کو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد میں فریقین کو مسئلہ کشمیر کے لیے ثالثی قبول کر لینے کی ہدایت کی۔ 30 مارچ 1951 کو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی، جس کی رو سے واضح کیا گیا کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کی آئین ساز اسمبلی ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کے ضمن میں کسی قسم کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ سلامتی کونسل نے 23 دسمبر 1952 کو ایک قرارداد میں ڈاکٹر گراہم کی تجویز کی توثیق کی اور ریاست جموں کشمیر سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کے اصول سے اتفاق کیا۔ مسئلہ کشمیر پر بوگرا نہرو مذاکرات 1953 کو نئی دہلی میں ہوئے، جن کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ 1956 میں روس کے صدر اور وزیر اعظم نے ہندوستان کا دورہ کیا اور وہ کشمیر بھی گئے۔ انہوں نے اس دورے کے دوران جموں کشمیر کے بھارت سے الحاق کی حمایت کی۔ 24 جنوری 1957 کو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے بھارت اور پاکستان کی حکومت کو باور کروایا کہ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کے زیر انتظام کروائی جانے والی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے کیا جائے گا۔ 16 فروری 1957 کو روس نے پاکستان کے رویے سے مایوس ہو کر UN میں مسئلہ کشمیر کو ویٹو کر دیا۔ پاکستان C2 اور سینٹو معاہدوں میں شامل ہو کر امریکہ کا اتحادی بن گیا تھا۔ اس وقت پاکستان میں فیروز خان نون کی حکومت تھی، جس نے روس کے اس اقدام پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ 21 اپریل 1957 کو سویڈن کے ایک نمائندے کو بھارت اور پاکستان کے دورہ پر بھیجا گیا تاکہ وہ فریقین سے بات چیت کرے۔ اس نمائندے نے واپس جا کر 29 اپریل 1957 کو UN میں رپورٹ پیش کی، جس میں واضح کیا گیا کہ انڈیا اور پاکستان کشمیر سے فوجیں نکالنے کے معاملے پر سنجیدہ نہیں ہیں۔ 27 اپریل 1962 کو حکومت پاکستان کی درخواست پر سلامتی کونسل نے مسئلہ کشمیر پر بحث کا آغاز کیا۔ اس موقع پر بھارت کے نمائندے مسٹر کرشنا مینن نے پہلی بار مسئلہ کشمیر کے وجود سے انکار کر دیا اور رائے دی کہ کشمیر کا الحاق حتمی اور آخری ہے۔ اس موقع پر روس نے مسئلہ کشمیر کو دوبارہ ویٹو کر دیا۔ 22 جون 1965 کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک قرارداد کا مسودہ سلامتی کونسل میں پیش کیا گیا۔ یہ آئرلینڈ نے پیش کیا۔ اس کے حق میں چلی، چین، فرانس، آئرلینڈ، برطانیہ، امریکہ، وینزویلا نے ووٹ دیے۔ رومانیہ اور روس نے مخالفت کی۔ گھانا اور متحدہ عرب جمہوریہ نے ووٹنگ میں حصہ نہ لیا۔ 1965 کی جنگ کے دوران UN کے سیکرٹری جنرل اوتھان نے صلح کی کوشش کی۔ انہوں نے صدر پاکستان جنرل ایوب خان اور بھارتی صدر لال بہادر شاستری سے جنگ بندی کی اپیل کی۔ 9 ستمبر 1965 کو نیو یارک ٹائمز کے ایک تجزیہ نگار نے لکھا، کشمیر کے معاملے میں ثالثی کی ہر تجویز کے لیے ناکامی مقدر بن چکی ہے، اور یہ حقیقت اس بنا پر ہے کہ اس وقت ماسکو، واشنگٹن اور لندن تمام کے تمام بھارت کی دوستی کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں اور اس معاملے میں پاکستان کو کم اہمیت دیتے ہیں۔ 1965 کی جنگ کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کی پیروی مسٹر SM ظفر نے کی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1970 اور 1974 میں 2 قراردادیں منظور کی، جنہیں تمام ممبر ممالک بشمول بھارت اور پاکستان نے تسلیم کیا۔ ان قراردادوں میں اس امر کی وضاحت کی گئی کہ طاقت کے زور پر حاصل کردہ علاقے پر قابض کا حق تسلیم نہیں کیا جائے گا اور دوسرا جارحیت کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فائدے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔